ناظرین، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، آج شام سے ہی ہم لوگ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے دھماکے کی باز گشت سن رہے تھے کہ سیاسی منظر نامے پہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے اور کوئی بہت بڑا کردار ہے جو دبئی سے ڈائریکٹ امپورٹ کروا کے جو ہے وہ پاکستان لایا جائے گا اور عمران خان کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ جب یہ دھماکہ ہوا 10 بجے شاہ زیب خان زادہ کا پروگرام آن ایئر ہوا تو ود ان فیو سیکنڈز ہم نے یہ عمر فاروق نامی شخص جو ہے اس کا پورا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے، اور جو آج شاہ زیب خان زادہ نے پروگرام کیا ہے اس کے اوپر میرے چند سوالات ہیں، اور میں 2 سے 3 منٹ میں آج پورا شاہ زیب خان زادہ کا جو پروگرام ہے اس کو اڑا کے رکھ دوں گا، اور اس کا جو پورا سٹانس ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دفن ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر مزنان۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، شاہ زیب خان زادہ نے ایک پروگرام کیا ہے، 10 بجے جیو پہ آن ایئر ہونا تھا، اور بڑی بڑی بڑھکیں ماری جا رہی تھیں اس پروگرام کے حوالے سے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بات پچا نہیں سکتے کہ لوگ اسے ہضم نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جیو بھی 10 بجے تک یہ بات ہضم نہ کر سکا، اور تقریباً جو ہے وہ 8 ساڑھے 8 کے قریب یہ کلپ چلانے پہ مجبور ہو گیا، جس کے اندر بتایا گیا کہ کوئی عمر فاروق ظہور نام کا شخص ہے جس نے عمران خان سے گھڑی خریدی تھی، وہ گھڑی جو توشہ خانہ والی گھڑی تھی، اور اس کا اب انٹرویو ہو رہا ہے، وہ عمران خان پہ ڈائریکٹ الزامات لگوائے گا۔ یہ ویڈیو جو ہوگی یہ 2 حصوں میں ہوگی۔ پہلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک غلط قسم کا شخص ہے، ایک فراڈیا ہے اور انتہائی مطلوب قسم کا شخص ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اس نے استعمال کیا ہے۔ اب جی، یہ عمر فاروق ظہور ہے، اس نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو توشہ خانہ سے گھڑی نکالی تھی وہ اس نے عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ خریدی۔ عمران خان صاحب نے 10 کروڑ روپے اس کی ویلیو بتائی توشہ خانہ کے اندر اور پاکستان میں، لیکن اس شخص نے 28 کروڑ روپے کی گھڑی عمران خان صاحب سے خریدی۔ اینکر سوال کرتا ہے، اینکر چاہے وہ سارا سکرپٹڈ تھا لیکن اینکر پھر بھی سوال کرتا ہے کہ جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ گھڑی ڈائریکٹ آپ نے عمران خان سے خریدی؟ وہ کہتا ہے کہ جی یہ گھڑی میرے پاس ہے، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے، اور یہ کیونکہ یونیک چیز ہے، دنیا میں دوسری نہیں ہے، تو یہ میرے پاس ہے، اس لیے میں یہ ثبوت دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ گھڑی میں نے 28 کروڑ روپے میں خریدی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے پیمنٹ کس موڈ آف پیمنٹ آپ کا کیا تھا؟ عمر فاروق ظہور صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے ٹرانزیکشن جو کی پیمنٹ کی وہ ان کیش تھی، یعنی میں نے کیش پے کیا۔ کس کو؟ فراگوگی کو۔ یعنی وہ کردار آپ ملائیں، شہزاد اکبر سے شروع ہوا معاملہ جس کے بارے میں پی ڈی ایم کہا کرتی تھی کہ شہزاد اکبر اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے ہے، شہزاد اکبر سے گھومتا گھومتا فراگوگی پہ پہنچا۔ وہ دونوں کردار جن کو علیم خان بھی گندا کرنے کی کوشش کرتا رہا، جن کو ہر کرپٹ شخص جو ہے وہ جن کے اوپر تنقید کرتا رہا، اور شہزاد اکبر سے تو آپ کو ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے۔ اب جو یہ بات کر رہا ہے اس کو ذرا آسان الفاظ میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب میرے پاس یہ پینسل ہے، یہ پیانو کی پینسل ہے، اور پیانو نے یہ ایک ہی پینسل بنائی تھی۔ میں بحریہ میں رہتا ہوں، تلوار چوک پہ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا اسٹیشنری سٹور ہے، ان کے پاس میں گیا اور انہوں نے مجھے جو ہے یہ پینسل جو ہے یہ دے دی۔ اب میں یہ کلیم کرتا ہوں جی کہ یہ جو پینسل ہے نا یہ میں نے 1000 روپے میں خریدی ہے، ٹھیک ہے؟ سٹور والے جو کمپنی والے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے 1000 روپے میں کیسے خرید لی؟ یہ پینسل ہم نے 10 روپے کی بنائی ہوئی ہے، 10 روپے میں آپ کو خریدنی چاہیے تھی، آپ 1000 روپے کی خرید رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں جی، آپ کا ہی دکاندار ہے جس کو آپ نے پینسلز دی ہوئی تھی، اس نے مجھے 1000 روپے کی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے یہ پینسل اس سے 1000 روپے میں خریدی ہے؟ میں کہتا ہوں یار یہ میرے پاس پینسل نہیں ہے، یہ پینسل ہے میرے پاس، یہ میرے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے۔
میں نے 1,000 روپے میں خریدی ہے۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس چیز ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے 1,000 روپے میں خریدی ہے۔ اینکر آپ سے پوچھتا ہے کہ اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ نے ڈائریکٹ عمران خان سے خریدی ہے؟ میں کہتا ہوں جی میرے پاس یہ پینسل ہے۔ وہ دکاندار کہتا ہے میں نے تو رزین کو پینسل بیچی ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں نے انہی سے خریدی ہے، ثبوت میرے پاس کیا ہے؟ یہ پینسل ہے میرے پاس۔ بھئی ایسا بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ میرے کسی جاننے والے نے ان سے خریدی ہو اور مجھے یہ پینسل پسند آئی ہو اور میں نے کہا ہو یار یہ پینسل مجھے دے دو اور میرے سے پیسے لے لو۔ اب اس نے پیچھے سے چاہے 20 روپے کی لی ہو، کمپنی نے 10 روپے ریٹ رکھا ہے، اس نے 20 روپے کی لی ہو دکاندار سے، آگے اس نے مجھے 1,000 روپے کی بیچی اور میں کلیم یہ کر رہا ہوں کہ میں نے دکاندار سے ڈائریکٹ 1,000 روپے کی لی ہے۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ اب دوسری بات ذرا آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کیش جو تھا وہ پے کیا تھا اس کا اور ایک بڑی اماؤنٹ تھی کیش کی، تو شاہ زیب خان زادہ صاحب نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے اور اس پورے کے پورے پروگرام میں انہوں نے کہیں یہ ثبوت نہیں مانگا کہ ہر بینک کے اندر جب کوئی وڈرال کرواتے ہیں یا ڈپازٹ کرواتے ہیں اس کی ایک سٹیٹمنٹ بنتی ہوتی ہے، ایک پیج ہوتا ہے، اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ کہ اتنے بجے اتنی اماؤنٹ آئی، اتنے بجے اس تاریخ کو اتنی اماؤنٹ گئی۔ کیا کوئی بینک سٹیٹمنٹ لگائے گی پورے پروگرام کے اندر؟ وہ سرٹیفکیٹس تو دکھا رہے ہیں نکال کے، وہ ایک بک سی انہوں نے نکالی ہے، ایسے سرٹیفکیٹ دکھائی جا رہے ہیں جی کہ یہ سرٹیفکیٹس ہیں کس چیز کے، کہ یہ گھڑی جو ہے وہ میں نے عمران خان سے ڈائریکٹ خریدی، میرے پاس سارے ڈاکیومنٹس ہیں اس کے۔ جو چیز آپ کو دینی چاہیے آپ دے نہیں رہے۔ اب آپ کا کردار کیا ہے عمر فاروق صاحب کا؟ اب ذرا ان کے کردار پہ روشنی ذرا ڈالتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو عمران خان سے مسئلہ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر ان پر کیسز چل رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کیسز چل رہے ہیں عمر فاروق ظہور صاحب کے اوپر۔ پوری دنیا کے اندر یہ شخص فراڈ کر چکا ہے اور ایک سمگلر، ایک فراڈیے، ایک بلیک میلر کے نام سے یہ جانا جاتا ہے۔ ناروے جو ہے اس نے عمر فاروق ظہور کی جو شہریت ہے وہ کینسل کر دی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ عمر فاروق ظہور نے وہاں پہ بھی ایک فراڈ کیا تھا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کی شہریت جو تھی وہ منسوخ کر دی گئی۔ انٹرپول جو ہوتا ہے اس کو عمر فاروق ظہور مطلوب ہے کیسز مختلف دنیا کے اندر جو فراڈ کے کیسز ہیں ان کے اندر۔ پھر جی بیٹیاں جو تھیں ان کی پاکستان میں، جن کا شہزاد اکبر صاحب نے کیس بھی ان کے اوپر بنایا تھا، لاہور میں FIR ہوئی تھی، ان کو جعلی ڈاکومنٹس بنا کے پاکستان سے انہوں نے دبئی سمگل کیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس بندے کا کریکٹر ہے۔ اور پھر ذرا دو تصویریں آپ کے سامنے میں رکھتا جاتا ہوں، ذرا یہ دو تصویریں دیکھیے گا۔ پہلی تصویر آپ اس وقت اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کے سب سے معتبر ادارے، جو سب سے بڑا معتبر ادارہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے آفیشلز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ کس کیپیسٹی میں کر رہے ہیں؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک شخص جو آپ کے ملک کا مفرور ہے، مطلوب ہے، وہاں پہ آپ اس کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ اب دوسری تصویر دیکھیں، فیصل واوڈا صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور فیصل واوڈا صاحب کچھ دن پہلے ہی عمران خان کے خلاف انہیں لانچ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ میں سٹوری آپ کے سامنے بریک کروں، اس کے بعد فیصل واوڈا صاحب گئے دبئی، آپ ان کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ نکلوائیں ذرا، وہ جا کے شخص سے ملے۔ اس کے اوپر شہزاد اکبر نے پاکستان میں کیسز کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو کیسز تھے اس کو لالچ یہ دیا گیا کہ تمہارے وہ کیسز ختم کروائیں گے ہم، تم یہ گھڑی جس بھی شخص کے پاس ہے اس سے خریدو اور ہم تمہیں پلانٹ کریں گے عمران خان کے خلاف۔ جب تم یہ کام کر دو گے ہمارے مورے کے طور پہ کامیاب ہو جاؤ گے، FIA کی جتنے بھی کیسز یا جتنے بھی آپ کے کیسز ہیں، میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا یہاں پہ، جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے تمہارے اوپر سے۔ اب ادارے بھی مجبور ہیں کہ اوپر حکومت کون سی بیٹھی ہے، انہوں نے حکومت کی بات ماننی ہے۔ وہ حکومت جو آج تک یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کے خلاف جتنے کیسز بنے وہ عمران خان نے اپنی حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بنوائے اور خود سربراہی کی ان کی، اب وہ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ادارے خود مختار ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کس طریقے سے یقین کریں یہ سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ عمر فاروق صاحب ظہور صاحب وہ شخص ہیں، آخر پہ جاتے جاتے یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ کو بشیر میمن والا کیس یاد ہوگا جس کے اندر اس نے عمران خان کے اوپر الزامات لگوائے تھے۔ بشیر میمن اور عمر فاروق ظہور یہ پارٹنر تھے اس کیس کے اندر۔ اب آپ کڑیاں خود ملا لیں اور فیصلہ کر لیں کہ جیو نیوز نے
اس جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے ساتھ مل کے کتنا بڑا کھیل رچایا ہے اور کتنا بڑا پہاڑ کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ پہاڑ کھودا تو نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔